الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت اور پھر دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت یہ مسلسل یہودیوں کے متعلق ان آیات کا نزول ہے، چونکہ مدینہ شریف کے ماحول کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے ان کے اندر یہودی اور منافق یہ سر فہرست تھے، تو یہ جو اپنی دشمنیوں کا اظہار کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ آسمان سے ان کی دشمنیوں کو، ان کے بغض کو، ان کی عداوتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جبریل کو بھیج کر قرآن کی صورت کے اندر پیغام محبوب تک پہنچا دیتا۔ تو محبوب کو بات یاد کروائی گئی کہ محبوب کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، بجائے اس کے کہ ہدایت پر آتے وہ اسی سے گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے جو تابعدار ہیں یہ بھی ہدایت کا رستہ چھوڑ کے گمراہی کے رستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ تم نے جو اللہ نے تورات کی صورت کے اندر تمہیں آسمان سے کتاب عطا فرمائی، تم نے اس کتاب کے ذریعے جناب موسیٰ کی نبوت کو پہچانا اور اسی کتاب کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان بھی موجود تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری شانیں ہیں جو تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، دیگر آسمانی صحائف کے اندر وہ اللہ رب العالمین نے انہیں بیان فرمایا ہے، اور ہر نبی اپنے دور کے اندر آ کر اس امانت کو اپنی امت تک پہنچاتا رہا۔ تو اب تورات کے اندر واضح طور پر آقا حضور کی نبوت کا بیان موجود تھا، تو تورات پڑھنے والے یہودی جناب موسیٰ کی نبوت کو تو مانتے تھے لیکن آمینہ کے لال کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ کتنے گمراہ ہیں، کتاب کا حصہ انہیں ملا ہے، ایک حصے پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یعنی جہاں یہ حکم ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اس کو تو تسلیم کرتے ہیں یہودی، اور کتاب کے جس حصے کے اندر یہ بیان موجود ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں گے، اب وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، تو یہودی اس حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اور ساتھ قرآن پاک نے کہا کہ یہودی اپنے طریقوں کے ذریعے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ اس دور کے اندر بھی تھا۔ پھر جو صدیاں آگے چلتی گئی تو یہودیوں نے مختلف طریقوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کی، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر جو یہودی ازم ہے، یعنی یہودیت کو ماننے والے ہیں، باقاعدہ وہ اس بات پہ فنڈنگ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ان کے ایمان سے دور کر دیں گے اور انہیں یہودیت کے اوپر لے آئیں گے، اور پھر وہ اس کے اندر
اندر جو چیز استعمال کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں. کبھی وہ عورت کا استعمال کرتے ہیں، کبھی مال کا، کبھی عہدے کا، کبھی سٹیٹس کا. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بات لوگ وہ انہی کی بولیاں بولنے لگ جاتے ہیں، انہی کے تعریف اور انہی کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے ہیں. اصل کے اندر یہ ان کی ایک چال ہے جسے قرآن پاک نے بے نقاب کیا ہے. یہودی جتنا بھی سچ دچ کے سامنے آئے، عیسائی جتنا بھی طاہر بن کے سامنے آئے، اس کی عیسائیت اس کے کفر کو بیان کرتی ہے اور اس کی یہودیت اس کے کفر کو بیان کرتی ہے. قرآن کہتا ہے اس دور کے اندر قیامت تک نہ یہودیت چلے گی نہ عیسائیت چلے گی. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ کیا ہوا، وہ کتابی ہیں، یعنی کتابی صرف وہ قابل قبول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے پہلے کے کتابی تھے، جن کا قرآن میں بیان موجود ہے. دور حاضر کا یہودی تو اس کا ایک نام ہے، اصلی اس کا نام کیا ہے؟ کافر. دور حاضر کا عیسائی تو اس کا ایک نشان ہے. اصل کے اندر اس کا تعارف قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ کافر ہے. کفر کی وجہ کیا ہے کہ اب جو بھی کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتا ہے، سرکار کی کتاب کا انکار کرتا ہے، حضور کی شریعت کا انکار کرتا ہے، اور پھر وہ کہے کہ میں رب کا وفادار رہوں گا اور میں دین پر قائم رہوں گا، میرے پاس کتاب تورات موجود ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے، اس کی یہ بات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر قرآن میں دلائل موجود ہیں. دور حاضر کے جتنے یہودی ہیں وہ اپنے نظریات کی وجہ سے، عقائد کی وجہ سے، کیونکہ اب یہودیت قابل قبول ہے ہی نہیں، اب دین قیامت تک دین اسلام چلے گا اور شریعت قیامت تک شریعت محمدی چلے گی. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں. وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ٹھیک قیامت تک وہی ہوگا جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائے گا، جو سرکار سے بے وفائی کرے گا اور حضور کے کسی بھی جو آقا کو شان رب نے عطا فرمائی اس کا وہ منکر ہوگا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور عزت کے قابل نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک نے ایک راز سے پردہ اٹھایا کہ یہودی آدھی کتاب پر عمل کرتے ہیں. کتاب کا وہ حصہ جہاں موسیٰ کی شان ہے وہ تو مانتے ہیں، اور کتاب کا وہ حصہ جہاں محمد عربی کی شان ہے وہ اسے نہیں مانتے. ایک بار نہیں کتنی بار ایسا ہوا. اچھا یہ جو مسئلہ ہے شریعت کے اندر، شادی شدہ مرد اگر وہ بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو ہماری شریعت کے اندر اس کی سزا کیا ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے. سنگسار کے گواہیاں پوری ہو جائیں تو ایک گڑھا کھود کے پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے. پھر اس پر آگے بحث موجود ہے کس طرح کی گواہی اس کے لیے درکار ہوتی ہے، کتنے گواہ چاہیے، کس حالت کے اندر انہوں نے دیکھا. یہ ساری باتیں یہ قاضی نہیں، یعنی یہ عام بندے کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ یہ سزا دے گا، بلکہ یہ قاضی کی ڈیوٹی ہوتی ہے. جب گواہیاں پوری ہو جائیں تو گواہیوں کے پیش نظر اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، مرد ہے تو، عورت ہے تو. اچھا جو سزا ہماری شریعت میں بدکاری کی ہے یہی سزا موسوی شریعت کے اندر بھی ہے، یعنی یہودیوں کے ہاں بھی تورات کے اندر یہی سزا لکھی ہے. لیکن یہودیوں نے ایک کام کیا تھا کہ جب ان کا کوئی غریب بندہ کوئی جرم کرتا تو وہ اسے سزا دیتے، اور جب کبھی کوئی امیر بندہ، صاحب دولت بندہ، صاحب ثروت بندہ کوئی گناہ کرتا، جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے. اس کے لیے وہ اپنے پاس سے وہ کوئی سزا وہ نکال لیتے اور کہتے ہم نے تعزیر لگا دی ہے، ہم نے اسے گدھے پہ بٹھایا ہے، ہم نے اس کا منہ کالا کیا ہے، ہم نے اس کی بے عزتی کر دی ہے، لہٰذا اس کے حق میں یہی سزا ہے. اب یہودیوں کا ایک گروہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے آ کے سوال کیا کہ آپ کی شریعت کے اندر، چونکہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک امیر بندے نے یہ گنونا فعل کیا تھا اور اس کے بعد اس نے علماء سے مل کر اپنے حق میں یوں فتویٰ لے لیا کہ تورات میں تو لکھا ہی نہیں ہے، تورات میں تو اس گناہ کی یہ سزا ہی نہیں کہ سنگسار کیا جائے. اب یہ کیس آقا حضور کے پاس پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قرآن کے حافظ نہیں تھے، اللہ نے ہر آسمانی کتاب کا سونے کو علم عطا فرمایا تھا. محبوب جانتے تھے کہ کس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بڑے عالم لے آؤ، میرے سامنے آ کے بیٹھو، میرے سامنے اپنی کتاب پڑھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو حکم میں دے رہا ہوں تمہاری کتاب میں موجود ہے
یا نہیں ہے؟ اچھا، جس وقت یہودیوں نے وہ بڑے علماء کو آقا حضور کے دربار میں بلایا تو پہلے اندر خانے انہوں نے ایک میٹنگ کیا تھی. انہوں نے کہا ہم سب کو پتا ہے کہ تورات میں سنگسار کی سزا وہی ہے جو محمد عربی کہہ رہے ہیں. چونکہ ان کے ذہن کے اندر بات یہ تھی، چونکہ انہیں تورات آتی نہیں، یہ ہیں عربی، یہ تو جانتے ہی نہیں کہ تورات میں لکھا کیا ہے. جب کہیں گے ہم کہ آپ تورات پڑھ کے سناؤ تو جو جگہ آئے گی جہاں یہ سزا لکھی ہے آپ وہاں پہ ہاتھ رکھ لینا، وہ نہ پڑھنا، اس سے آگے چلے جانا. اچھا، اللہ چونکہ راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اسباب بنا دیتا ہے. عبداللہ بن سلام اور قعب احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان دونوں نے سونے نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا، یعنی دین کے اندر یہ داخل ہو گئے تھے. تو عبداللہ بن سلام اس مجمع کے اندر موجود تھے. اب چونکہ یہودیوں کے عبر رہ چکے تھے، عالم رہ چکے تھے، انہیں اندر کی ساری کہانیاں پتہ تھی. جس وقت انہوں نے تورات کی تلاوت شروع کی اور جب بات آئی سنگسار یعنی سزا کی، بدکاری کے مرتکب کی سزا کیا ہے، انہوں نے ادھر ہاتھ رکھ لیا، آگے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو ابھی رسول اللہ بولے نہیں، عبداللہ بن سلام بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ ڈنڈی مار رہے ہیں. انہوں نے جہاں ہاتھ رکھا ہے ہاتھ کے نیچے وہی مسئلہ ہے جو ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہے، یہ چھپا رہے ہیں. اب یعنی یہ یہودیوں کا ایک کرتوت تھا. قرآن نے جا بجا اس سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ من کی شریعت چاہتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مسلمان اس فعل کے اندر مبتلا ہیں، لیکن میں اتنی بات دکھ کے ساتھ ضرور چاہتا ہوں کہ دور حاضر کا آزاد مسلمان بھی من کی شریعت چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میں نے سوچا ہے شریعت ویسی ہونی چاہیے، جو میں کہہ چکا ہوں مسئلہ ویسا ہونا چاہیے. یعنی اس نے شریعت کی پیروی نہیں کرنی، اس نے اپنی سوچ کی پیروی کرنی ہے. کتنے لوگ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، ہم بتاتے ہیں یہ ہے، تو اب بندہ اندر سے کیڑے نکالتا کہتا ہے نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا میں نے فلاں سے پوچھا ہے یہ ایسا. اب وہ ایک جگہ اپنی سوئی فکس کر چکا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا یہ جواب چاہیے کیونکہ میری منشا یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، اس کے خلاف وہ سن نہیں سکتا. کیونکہ دین کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ دین میں اپنی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ نظر جھکا کے بندہ کہتا ہے کہ اللہ جو کہے گا رسول کہے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں. چونکہ دین میری مرضی کا تابع نہیں ہے، میں دین کی مرضی کا تابع ہوں، میں دین کے پیچھے چلنے والا ہوں. تو قرآن پاک نے یہودیوں کی ایک بد خصلت کو بیان کیا کہ انہیں کتاب کا حصہ ملا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نبوت کی، یہ اسے تو چھپا دیتے ہیں اور اپنے نبی کی شان کو پڑھ دیتے ہیں. یہاں سے ایک بات ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی شانوں کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور نبی کی شانوں کا اظہار کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے. ایمان والا بندہ کبھی بھی دل کے اندر وہ بوجھ محسوس نہیں کرے گا، وہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے، مقام بیان کرتے ہوئے، علم بیان کرتے ہوئے اور رحمت بیان کرتے ہوئے ہر جہت کے ساتھ اپنے نبی کی شانوں کو وہ بیان کرے گا، اس کا ایمان بلند ہوگا. یہی صحابہ کا طرز عمل تھا اور یہی تابعین کا طرز عمل تھا اور قیامت تک عاشقوں کا یہی طرز عمل ہے. اگلی آیت کے اندر رب کائنات نے کیا کہا؟ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفی باللہ ولیہ، اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے. وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی مددگار ہے. یعنی مسلمانوں کو کہا گیا کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے دشمن ہیں یہودیوں میں سے، منافقوں میں سے، کافروں میں سے، شیطان میں سے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے. اللہ کو خبر ہے کہ کون تمہارے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے اور کس طرح کا حملہ کر رہا ہے. لہٰذا اپنے تعلق رب سے مضبوط کرو، رب تمہیں دشمنوں سے حفاظت عطا فرمائے. یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. دور حاضر کا مسلمان وہ دشمنیوں کے اندر گھیرا ہوا ہے، حاسدوں کے بیچ میں گھیرا ہوا ہے، ظالموں کے بیچ میں گھیرا ہوا ہے. اسے اندر سے پریشانی پڑتی رہتی ہے، فلاں کچھ نہ کروا دے، فلاں کچھ نہ کروا دے، اور ان بندوں سے ڈرتا رہتا ہے. چونکہ ہر آئے دن فون پہ لوگ کہانیاں بتاتے ہیں،
ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارے فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارا جو نقصان ہوا اس میں فلاں کا ہاتھ ہے۔ تو میں ہر بار یہی جملہ بولتا ہوں، آج بھی یہی بولوں گا کہ جس بندے کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، کائنات ساری بھی دشمن بن جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ دیکھیں نا، موازنہ آپ کس کا کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ نے جادوگر کو رکھا ہے، دوسری طرف آپ نے رب کی ذات کو رکھا ہے۔ مانا کیا کہ آپ رب رب کرنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اور رب پر آپ کا بلیو، ایمان اور یقین ہے۔ جادوگر سارے کے سارے آ جائیں، اللہ کریم ان کا کوئی وار نہیں چلنے دے گا۔ یہی تو وجہ ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جس بندے کے زمین آسمان بنانے والے رب سے رابطے مضبوط ہو جائیں، زمین والے سارے بھی دشمن ہو جائیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ آقا حضور کی زندگی دیکھ لیجئے، مکہ سارا کیا مخالف نہیں بن گیا تھا، قتل کا کیا منصوبہ نہیں بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک مکان کے اندر ہم سارے مل کے حملہ کریں گے، ہم پر کوئی کیس بھی نہیں چلے گا، اور کسی جگہ قصاص بھی ہم نہیں دیں گے، کیونکہ سب قبیلوں کا قصاص کون لے گا؟ ہم مل کے سارے جوانوں کو اکٹھا کیا، مارنے کی پوری پلاننگ ہو گئی، بیچ میں باہر کھڑے ہیں، آقا اندر ہیں، اور رب نے وہاں سے سونے کو با حفاظت نکال کے غار سور میں پہنچا دی۔ اور پھر طریقہ کار کیا ہے؟ بس ریت اٹھائی ہے اور پھینکی ہے، اور ہر کافر کی آنکھ میں گئی ہے، اور وہ کافر وہاں کھڑے انتظار کرتے رہے، اور جب دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں، بستر پر انہیں سرکار نہ ملے، بستر پہ مولا علی ملے۔ یہ ایک کی بات نہیں، اب اس سے بڑھ کر دیکھیے، تعقب کرتے کرتے، قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار سور کے بالکل دروازے پہ آ گئے۔ اب وہ سارے تھے مارنے والے، دشمن، قتل کرنے والے، پورا مکہ مخالف بنا ہوا تھا، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہے۔ ابو بکر کو ڈر پیدا ہونے لگا کہ ابھی کیا ہوگا، تو میرے حبیب نے غار کے اندر کہا لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر غم نہ کرنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ ہم غار کے اندر بند ہیں، دشمن باہر کھڑا ہے، جیسے میرے گھر کے باہر دشمن کھڑا تھا، رب نے وہاں سے مجھے نکالا تھا، اب اس غار میں بھی رب حفاظت فرمائے گا۔ اور رب نے کیسے حفاظت فرمائی؟ کبوتری کے انڈے اور مکڑی کے جالے کے ذریعے۔ کہنے کا معنی یہ صرف ایک نہیں ہے، کتنی بار یہودیوں نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا، ایک دشمن قتل ہوا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں ایک یہودی مر گیا، تو اس کے قصاص کا معاملہ طے کرنا تھا۔ سرکار کو بلایا گیا کہ آپ کے ایک غلام کے ہاتھ ہمارا بندہ مرا ہے، آئیں ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پہلے سے ایک پلاننگ کر چکے تھے، کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ جس جگہ کریں گے نا، دیوار کے ساتھ ہم انہیں بٹھائیں گے، اور بات شروع ہو جائے گی، اور ایک بندے کو بھاری پتھر دے کر ہم چھت کے اوپر کھڑا کریں گے، پتھر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جب ہم کسی کام کے بہانے اٹھیں گے اسے اشارہ ہو جائے گا، وہ پتھر چھوڑے گا، پتھر گرے گا، ان کے نبی کا ادھر ہی معاذ اللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ پلاننگ بند کمرے میں بن رہی تھی، نیتوں کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، سونیا ہر جگہ میں تیری حفاظت فرماؤں گا۔ جس کی حفاظت رب کرتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہوا جناب، وہ جو انہوں نے پلاننگ کی تھی اس کے تحت ہی اس جگہ پر سرکار کو بٹھایا، حضور بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ اب گفتگو ابھی اختتام کو نہیں پہنچی تھی، انہوں نے کہا بیٹھیے ہم آتے ہیں، کام کے بہانے اٹھے، اوپر والے نے پتھر چھوڑا، ادھر اس نے پتھر چھوڑا، رب نے آسمانوں سے جبریل کو بھجوایا۔ یعنی جبریل کی سپیڈ بھی ذرا چیک کریں کہ جبریل کتنی جلدی پرواز کرتا ہے۔ ادھر پتھر وہ چھوڑ رہے تھے اور سرکار نیچے بیٹھے تھے، تو جبریل نے آ کے اپنے پروں پہ اٹھا کے مصطفیٰ کو پیچھے کر دیا۔ مانا کیا تھا کہ رب بچانا چاہے، رب کی حفاظت میں کوئی آ جائے، تو رب کے مقابلے کے اندر جادوگر کی کوئی حیثیت، کسی مارنے والے کی کوئی حیثیت۔ اسی لیے وہ بندہ نہ ڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا ہے، حق بات کہہ جاتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور جو بندوں کے داموں پر پلتا ہے، بندوں سے ڈرتا ہے، اس کی زبان پہ کبھی حق جاری نہیں ہوتا۔ اگر ایک اور مثال دیکھنا چاہیں تو آپ یوسف کو کنویں میں جاتا دیکھ سکتے ہیں۔ بھائیوں نے تو کام تمام کر دیا، اوپر سے پھینک دیا، ادھر اوپر سے پھینکا،
رب نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا نا نیچے اپنا پر بچھا کے آ جا اور وہاں سے بچا میرے یوسف کو. بس قرآن کا یہ بیان ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے دشمن جانتا ہوں، لہٰذا تعلق میرے ساتھ مضبوط کرو، رابطہ میرے ساتھ مضبوط کرو. اس گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں کسی حاسد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارا رزق روک دیا ہے، ہماری اولاد روک دی ہے، ہمارے رشتے نہیں ہوتے، گھروں میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، تعویذ ہو گیا ہے، کالا جادو ہو گیا ہے. یہ خیالات تب گردش کریں گے جب ہمارا تعلق رب سے کمزور ہوگا، کیونکہ یہ سارے شیطانی کام ہیں. شیطان غالب تب آتا ہے جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جو بندہ رب سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اتنی ہی اسے رحمت عطا فرماتا ہے. بہت زمانہ پہلے میں نے یہ جادوگر ان کا ایک انٹرویو سنا تھا. یعنی ان سے پوچھا تھا صحافی نے کہ آپ کا وار سب سے زیادہ کس پر ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کام کرتے ہیں تو کس بندے کو آپ قیدی بنا سکتے ہیں، وہ آپ کے تابع ہو سکتا ہے، آپ کا وار اس پہ چلتا ہے. تو اس کا ایک مختصر جملہ وہ میری ساری گفتگو میں میری مدد کرے گا. اس جادوگر نے کہا تھا جو دین سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ہمارے وار کا شکار ہوتا ہے. دین ہماری پناہ گاہ ہے، نماز ہمارا حفاظتی قلعہ ہے، رب کے دربار میں سجدہ یہ ہماری حفاظتی دیوار ہے. اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، سجدہ قرآن اس کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کریں. کوئی شیطانی وار بھی حملہ آور نہیں ہو سکے گا، چونکہ ایک طاقت ہے رحمان کی اور ایک ہے شیطان کی. شیطان کبھی بھی رحمان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، وہ بھاگ جائے گا، وہ رستہ چھوڑ دے گا اور وہ دیواریں توڑ دے گا. اللہ کی حفاظت کے پیرے میں جو آ جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مددگار ہو جاتا ہے. اور اللہ جانتا ہے کون تمہارا دشمن ہے. یعنی ان دشمنوں میں سے ایک بڑا دشمن شیطان، رب نے اس کے متعلق ہمیں خبردار کیا ہے. بہت سارے دشمن وہ تو سامنے ہوتے، بندہ بچ بھی سکتا ہے، حملہ کرے تو اپنے آپ کو سیف ہی کر سکتا ہے، لیکن ایسا باریک حملہ کرنے والا دشمن شیطان جو کبھی سامنے نہیں آتا، دکھتا ہی نہیں ہے، ہماری خون کی رگوں کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے اور بھاگتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، گناہوں کے وہ باغات سجا کر خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. لہٰذا اپنا توکل اللہ کی ذات پر مضبوط کرنا چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ ارشاد فرماتے تھے جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. یعنی جس کا تعلق رب سے مضبوط ہو جاتا ہے پھر وہ بکھرتا نہیں، وہ پھر گرتا نہیں، وہ پھر کسی بندے کی طرف سے نقصان ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. وہ کسی مقام پر بھی جاتا ہے رب اسے اپنی حفاظت کا پیرا دے دیتا ہے. یعنی شریعت ہماری ان مثالوں سے بری پڑی ہے. ہمارے لیے بھی یہی ہے، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو یہی درس دینا چاہیے کہ یہ وہ لوگ جن کا اپنا عقیدہ ہی درست نہیں، کفر ان کی زندگی کے اندر موجود ہے اور بکواس وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، گند راتوں کو جا کے کرتے ہیں اور صبح جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم جادو کرتے ہیں، ہم تعویذ کرتے ہیں، ہم جناب بندھن توڑتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے عقیدے اتنے مضبوط رکھنے چاہیے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کسی جادوگر کی طرف بھروسہ نہ بنے. ان کا بھروسہ جب بھی آئے اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ رب سے بڑھ کر کوئی بھی کارساز نہیں ہے، مددگار نہیں ہے. اللہ جس کا حامی و ناصر ہو جائے، جس کا مددگار ہو جائے، جسے حفاظت عطا فرمائے، اسے دنیا کے اندر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھسل جاتے ہیں اور ان کے ایمان وہ ضائع ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو اپنا یقین، اپنا ایمان وہ اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط رکھنا چاہیے. جب ایمان رب کی ذات پہ مضبوط ہوگا ہر جگہ اللہ حامی و ناصر ہوگا، مددگار ہوگا، کفیل ہوگا، غموں سے نکالے گا، دکھوں کا مداوع کرے گا، حاسدوں سے بچائے گا، دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے گا. اور یہ جتنے شیطانی کرتوت کرنے والے ہیں ان سے اللہ کریم بچا کے رکھے گا، کیونکہ ان شیطانوں کے پاس بیٹھنے سے خود اپنا ایمان بھی ختم ہوتا ہے. ان کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. جتنے جادوگر ہیں اس ڈگر پر چلے ہوئے ہیں، سب سے بڑی جو نقصان والی چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا. جتنے جادوگر آخری ٹائم آیا زبانیں باہر آ گئی، چہرے بگڑ گئے.
اور لعنت کرتے کرتے وہ دنیا سے گئے، اور کفر بولتے بولتے وہ دنیا سے گئے، کیونکہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کہتا ہے کہ جادو کسی کے ایمان کو کبھی بھی محفوظ رہنے نہیں دیتا، دوسروں کو وہ فائدہ کیا دے گا، اپنا ہی بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ اپنا ایمان وہ غارت کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے دشمنوں کے متعلق ہمیں باخبر کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید جو آیات ہیں وہ آنے والی نشست میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔